اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اس بات پر غور نہیں کر پاتے کہ ہم ناقابل یقین ٹیکنالوجی کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اور زندگی کو آسان بنانے والی ان تمام اشیاء کے پیچھے کسی نہ کسی ذہین انسان کی محنت ہے۔ ہمارے گھر ہوں یا دفاتر، بیگ ہوں یا گاڑی، یہ سب کی سب اشیاء ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ہم چاہے اس پر زیادہ دھیان نہ بھی دیں، تب بھی حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے بہت سے لوگوں کی غیر معمولی ذہانت، قسمت اور ان کو ملنے والے مواقع ہیں جنہوں نے ہماری جدید دنیا کو تشکیل دیا ہے۔ تو ٹچ سکرینز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ٹچ سکرین تیزی سے عام ہو رہی ہیں اور ہم انہیں روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ 2007 میں آئی فون نے ٹچ سکرین کو عوام تک پہنچایا، لیکن یہ ٹیکنالوجی 1960 کی دہائی سے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاورز میں استعمال ہو رہی تھی۔ زمینی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا مشن آسمان میں زندگیوں کی حفاظت کرنا تھا۔ ہر فلائٹ کی شناخت ایک کال سائن سے کی جاتی تھی، اور اس وقت کمپیوٹر پروسیس کرنے کے لیے کوڈ ٹائپ کرنا پڑتا تھا۔ اتنی زیادہ ایئر ٹریفک کے ساتھ ڈیٹا کی درستگی بھی ضروری تھی، اور اس میں خطرہ بہت زیادہ تھا۔ ہر پرواز کا کوڈ 5 سے 7 حروف پر مشتمل ہوتا تھا، اور کام کے دباؤ کے دوران ٹائپ کرتے وقت غلطیاں کرنا بہت معمول کی بات تھی۔ برطانوی انجینئر ایرک آرتھر جانسن نے ایک بورڈ کو ختم کرنے کا ایک منفرد آئیڈیا فنگر سینسٹیو ڈسپلے کی صورت میں پیش کیا۔ وہ اس خیال سے بخوبی واقف تھے کہ ہمارے جسم میں برقی چارج یعنی الیکٹرک فیلڈ موجود ہوتے ہیں، اور جب دو برقی چارج قریب آ جائیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک تانبے کی تار کو کھینچ کر پھر اس کمپیوٹر سے جوڑا جائے، اور یہی خیال ان کی انقلابی ایجاد کی بنیاد تھی۔ اگر ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹرز میں ایسی سکرینز ہوتی جن میں تانبے کی تاروں کا ایک سلسلہ ہوتا اور ہر ایک کو علیحدہ فلائٹ کوڈز کے ساتھ ڈیٹیکٹ اور لیبل کیا جا سکتا، تو کنٹرولر کو صرف مطلوبہ کوڈز کو چھونا ہوتا، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جانسن نے ایک ایسا نظام بنایا جو نہ صرف لچکدار تھا بلکہ پہلے سے موجودہ کسی بھی چیز سے زیادہ تیز تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں غلطی کا امکان بھی بہت کم تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ٹچ سکرین تھی جس نے ہوائی جہاز کے فلائٹ پلانز کو تیزی سے ایڈجسٹ کرنے کی سہولت فراہم کی تاکہ سانحوں سے بچا جا سکے۔ شور ختم کرنے والے جیسے ننھے ہیڈ فونز کی پیچھے کی کہانی وہ کیا ہے، تو ذرا سوچیں کہ آپ کسی ٹک ٹاک کے شوقین فرد کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ تیز آواز میں ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں آپ اپنے نوائز کینسلیشن یعنی باہر سے آنے والی آواز کو کم کرنے والے ہیڈ فونز کے شکر گزار ضرور ہوتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہیڈ فونز کتنے چھوٹے ہیں، اس میں ایک سے زیادہ مائکرو فونز نصب ہوتے ہیں۔ ان میں نصب ایک مائکرو فونز باہر سے آنے والی آواز کی رفتار کو جج کرتا ہے، اور پھر اس آواز اور ریاضی کے درمیان ایک ریس شروع ہوتی ہے۔ آپ کا ہیڈ فون باہر سے آنے والی آواز کو ناپتا ہے اور ہیڈ فون کے اندر سے نکلنے والی آواز بڑھا کر آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر اور آواز کے کٹ ہونے کا تعلق یہ دراصل ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز کام ہے جس میں ریاضی کے بہت سارے فارمولے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک حالیہ ٹیکنالوجی لگتی ہے، تاہم اس کی ابتدا 70 سے پہلے کوریا کی ایک جنگ سے ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ اس جنگ کے دوران امریکہ نے زخمی یا پھنسے ہوئے فوجیوں کو واپس لانے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے جن سے ریڈیو سگنلز کی مدد سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کے بلیڈز نے ریڈیو سگنلز میں مداخلت کی، اس لیے وہ فوجیوں کو سن نہیں سکے۔ در حقیقت پائلٹ اور ہیلی کاپٹر میں موجود مسافر ایک دوسرے سے زبانی کلامی بات چیت کر سکتے تھے، لیکن شور نے اس عمل کو ناممکن بنا دیا، جیسا کہ انجینئر لارنس جے فوگل نے تصدیق کی ہے، اور انہوں نے ہی اس مسئلے کے حل تلاش کے دوران ان ہیلی کاپٹرز میں متعدد سفر کیے تھے۔ صوتی لہریں یعنی آواز کی لہریں کس طرح ایک دوسرے کو
منسوخ کرتی ہیں، اس کا نظریہ 150 سال سے بھی پہلے دریافت کیا گیا تھا، لیکن جے فوگل پہلے شخص تھے جنہوں نے انہیں 1950 کی دہائی میں عملی طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے آواز سے چھٹکارا پانے والے پہلا ہیڈ فون بنایا تھا